سو رہے ہیں ابو بکر، ان کو اٹھایا اور اللہ کی جو سب سے بڑی امانت ہے خود ذات مصطفیٰ ہے وہ انہیں عطا فرمایا۔ یہاں تو دنیا کی امانتیں تھیں اور وہاں کون سی امانت تھی؟ سب سے بڑی امانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی امانت ہے وہ امانت ان کے حوالے کی اور وہاں پر بستر عطا فرما دیا اور یہاں پر سنگت عطا فرمائی، صحبت عطا فرمائی، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انہیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اس میں آ گئے ہیں مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تو مدینہ منورہ کی طرف اب قافلہ جا رہا ہے۔ تو ایک عجب بات یہ تھی کہ جب قافلہ جا رہا ہے دو آدمی دونوں ہی ہیں، یہ قافلہ ہے، تو ایک مرتبہ آگے آگے چلتے صدیق اکبر، کبھی آگے آگے چلتے کبھی پیچھے پیچھے چلتے، کبھی دائیں سے چلتے کبھی بائیں سے چلتے۔ یہ حال جب دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، پھر ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی تم آگے آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں سے چلتے ہو کبھی بائیں سے چلتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب میرے دل میں یہ خیال آتا کہ آپ کے اوپر پیچھے سے حملہ ہوگا کہ کوئی بچہ پھینکے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ وہ بچی مجھے لگے، اور کبھی مجھے خوف ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی تیر آپ کے اوپر پھینکے گا تو میں سامنے چلتا ہوں کہ تیر میرے سینے پر لگ جائے، اور کبھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدھی جانب سے حملہ ہوگا تو میں ادھر کو آتا ہوں، کبھی خوف ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ ہوگا تو میں ادھر کو آ جاتا ہوں۔ یہ ہے صدیق کا انداز کہ بالکل جیسے وارد آتے ہیں کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کے اطراف میں آدمی پھرتا ہے، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں وہ طواف کر رہے ہیں جیسے کہ گول پھرتے جا رہے ہیں کہ کہیں ادھر سے حملہ ہو تو میں لے لوں، ادھر سے حملہ ہو تو میں لے لوں، سامنے سے اگر حملہ ہو نبی پر تو میرے سینے پر آئے، پیچھے سے بھی حملہ ہو تو میری پیٹھ پر آ جائے، نبی کے اوپر کوئی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ یہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جنہوں نے چاہا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 17 مرتبہ نماز پڑھی۔ اسی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ واقعہ یوں ہوا ایک دفعہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں جا رہے ہیں، مدینے سے چند لوگ آئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند لوگ آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں آ کے اس جھگڑے کو ختم فرما دیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صلح کرا دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، بلال سے فرمایا کہ اے بلال اگر مجھے آنے میں تاخیر ہو جائے تو اذان بول دینا، اذان کہہ دینا اور صدیق اکبر کو مصلی پر ٹھہرا دینا، میرے آنے میں دیر ہو جائے تو میرے مصلی پر صدیق اکبر کو رکھ دینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وجہ سے تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہاں یہ سب سے آخر میں جو سب سے آخر میں ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو سب سے آخر نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو انتخاب کیا کہ میرے جانے کے بعد یہاں پر مصلی جس کے پاس رہے گا وہ مصلی کس کے پاس ہوگا؟ صدیق اکبر کے پاس ہوگا۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلا خلیفہ سب کے سب متفق ہوئے کہ آپ کو سب سے پہلا خلیفہ بنانا ہے، تو تمام صحابہ نے مل کر بیعت کی اور ان کو پہلا خلیفہ بنایا۔ تو سالار صحابہ پہلا خلیفہ جو کہا جاتا ہے اس کی دلیل وہاں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو اپنا مصلی عطا فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں نے صلح کروائی، اور جب واپس آئے تو تاخیر ہو گئی، اب یہاں پر جماعت ٹھہر گئی۔ حضرت بلال حبشی نے اذان کہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ اب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو صحابہ نے نماز کے اندر صفوں کو توڑا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائے۔ اب پیچھے سے آ رہے ہیں، ایک ایک صف ٹوٹتے جا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا، صحابہ کی صفیں کیسی ہوں گی، اور ایک ایک صف ٹوٹ رہی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صف آگے آتے جا رہے ہیں، آگے آتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ پہلی صف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے اور پھر صحابہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہاتھ مارتے تھے، آواز کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں اگر کوئی بات بولنا ہو امام کو، جیسے امام سے غلطی ہو جائے، دو سجدے کی جگہ ایک سجدہ کرے یا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، کوئی ایسی نماز کے اندر بے ترتیبی ہو جائے تو ہمارے پاس اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، تو اس سے پہلے صحابہ کوئی چیز دیکھتے تو ان کا کام ہوتا تھا اس طرح مارتے۔ تو یہ تمام کے تمام صحابہ جب اس طرح سے مارنے لگے ہاتھ تو اس کا عالم یہ ہوا کہ ساری مسجد کے اندر شور ہو گیا، جیسے تالیاں بجاتے ہیں تو تالیوں میں کتنی آواز ہوتی ہے، اس قسم کا شور، ایک آواز
چل پڑی مسجد نبوی شریف میں اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں تشریف لائے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں تشریف لے آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے کہ یہاں پر مصلی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو. انہیں کا ہاتھ پکڑا, پھر انہیں مصلی پر کھڑا کر دیا. صدیق اکبر وہاں پر ٹھہرے نماز پڑھانے کے لیے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے دوبارہ کہا کہ نماز پڑھائے تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر سے کھڑا کیا کہ نماز تم پڑھاؤ, تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھا دی. اب نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دینے کے بعد پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے, میں تمہیں بار بار کہتا کہ مصلی پر تم کھڑو نماز پڑھو, لیکن تم ہر بار پیچھے ہٹ جاتے. تو عرض ہے کہ یا رسول اللہ, ابو خافہ کی اتنی مجال کہ آپ کے ہوتے میں مصلی سنبھالے, آپ کے پیچھے ہی ابو بکر کو رہنا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعظیم یہ نماز کے اندر ہے, حالت نماز میں امامت کی حالت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ بولیے ابو بکر کی نماز تو نہیں ٹوٹی, خیال کیا وہاں پر تو بات چل رہی ہے اور تعظیم چل رہی ہے, وہ سارا معاملہ. اور پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جائز کیسے ہوگا. ارے جائز تو وہاں پر دیکھو, ابو بکر کو دیکھو, ان کے عشق کو دیکھو. کیا انہیں نہیں معلوم کہ نماز کے اندر جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, ہٹنا نہیں ہے جگہ پر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آ رہا ہے, حکم بھی آ رہا ہے نماز پڑھاؤ, تب بھی کہیں گے نہیں یا رسول اللہ میں نے پیچھے ہی ٹھہرنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں وہ چیزیں عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جلسے ہوتے رہے, ان کا نام لیوا بخشش اور مغفرت پاتے رہیں گے. ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن منانے کے لیے جمع ہیں. ہم تحریک اسلامی کے سنی مرکز پر جمع ہیں اور یہ دن منا رہے ہیں, ایک ایسے عاشق کا دن منا رہے ہیں جس نے بے لوث ہو کر محبت کی, جس نے بہت زیادہ ٹوٹ کر چاہا تو وہ ذات مصطفیٰ سے انہوں نے پیار کیا, ذات مصطفیٰ سے محبت کی ایسی مثال قائم کی. اگر کسی کو سیکھنا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھ لیں کہ کیسی محبت ہوتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا اور آپ پہلے خلیفہ ہو گئے, اور اس کے بعد آپ کی حالت اتنی خراب اور اتنے بیمار ہو گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے ایک بہترین طبیب کو بلایا. ملک شام کے اندر طبیب بہت اچھا ہوا کرتے تھے, حکیم, تو ایک بہت بڑے حکیم کو بلایا اور بلانے کے بعد بتایا کہ ان کو دیکھو کہ کیا بیماری ہے کہ ان کی حالت روز بروز گرتی چلی جا رہی ہے. وہ حکیم آئے اور آ کر نبض دیکھا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی نبض دیکھا, دیکھ کر کہا کہ انہیں ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے, ان کا سارا جسم تو برابر ہے لیکن کسی چیز کے بچھڑ جانے کا انہیں غم معلوم ہوتا ہے. تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے, کس چیز کا بچھڑنے کا غم ہے. یہ کہنا تھا, ان کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے عمر تم بھی خوب جانتے ہو. اس کے بعد وہ بھی رونے لگے کہ ہم کس چیز کے بچھڑنے کا غم منا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت کرتے, بے انتہا چاہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو ایک مرتبہ کا تو واقعہ یوں ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا جھومٹ ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر فرما رہے ہیں. اب سب صحابہ بیٹھے ہیں کہ یہ کیوں کہاں جا رہے ہیں, ایک ایسے راستے پر جا رہے ہیں جو جنگل ہے مدینے کا, اس جنگل کی طرف جا رہے ہیں. تو سب کے سب پیچھے چلنے لگے, کافی دور چلنے لگے. تو کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کیا بات ہے, آپ اس سمت میں جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ بس میں نہیں جانتا کچھ اور, میں اتنا جانتا ہوں کہ بہت دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی, تو اس وقت میں بے چین ہو گیا تھا اور یہی راستے پہ چل رہا تھا اور یہی سے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بس بہت دن ہوا ملاقات نہ ہوئی. پردہ فرمانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بہت دن ہوا ملاقات نہیں ہوئی, تو مجھے وہی یاد آ گیا کہ اسی راستے سے تشریف لائے تھے جو بہت دن ہو گئے, چلو اسی راستے پر جاتا ہوں کہ کاش یہاں پر مجھے دیدار نصیب ہو جائے. تو یہ ایک معرفتگی کی بات ہوتی ہے, یہ عشق کی بات ہوتی ہے, ایک عجب عالم ہوتا ہے, یہ ایک الگ سی بات ہوتی ہے اور یہ سب کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ عقل کے ہی اوپر ہوتے ہیں, جو عاشق ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو عشاق کے اندر جو سب سے بلند مقام ہے, عشاق کے اندر جو